بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البروج اور خندق والوں کا واقعہ۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ میرے پاس ایک لڑکا بھیج دیجئے تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے اس کے پاس جادو سیکھنے کے لیے ایک لڑکا بھیج دیا۔ وہ لڑکا جس راستے سے گزر کر جادوگر کے پاس جاتا تھا اس راستے میں ایک راہب بھی رہتا تھا۔ وہ لڑکا روزانہ اس راہب کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سننے لگا اور اس راہب کا کلام اس لڑکے کے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ تو جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس پہنچتا تو دیر سے آنے پر جادوگر اسے مارتا۔ یہ سلسلہ جو ہی جاری تھا کہ ایک دن ایک درندے جانور نے لوگوں کا راستہ بند کر دیا، یعنی وہ راستے میں کھڑا ہو گیا تو لوگوں کا راستہ بند ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے کہ آگے کیسے جائیں، سڑک بند ہو گئی۔ لڑکے نے سوچا آج میں آزماتا ہوں کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ پاک، اگر تجھے راہب کا کام جادوگر سے زیادہ پسند ہے تو اس پتھر سے جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ راستے سے گزر سکیں۔ چنانچہ جب لڑکے نے پتھر مارا تو وہ جانور اس کے پتھر سے مر گیا۔ پھر اس نے راہب کے پاس جا کر اسے اس واقعے کی خبر دی تو اس نے کہا، اے بیٹے، آج تمہارا مرتبہ وہاں تک پہنچ گیا ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں، ان قریب تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اس لڑکے کی دعائیں قبول ہونے لگیں، جو بھی وہ دعا کرتا اللہ تعالیٰ اس قبولیت عطا کرتا، اور اس کی دعا سے مادرزاد اندھے اور برس کے مریض اچھے ہونے لگ گئے اور وہ تمام بیماریوں کا علاج کرنے لگا۔ صاف ظاہر ہے اس کی چرچا ہو گیا عام لوگوں میں، تو سارے لوگ جو تھے اس کے لیے علاج کروانے کے لیے اس کے پاس آ جاتے تھے۔ تو بادشاہ کے ایک نوینہ ساتھی نے جب یہ خبر سنی تو وہ اس لڑکے کے پاس بہت سے تحائف لے کر آیا اور اس سے کہا، اگر تم نے مجھے شفا دے دی تو میں یہ سب چیزیں تمہیں دے دوں گا۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا اور وہ تمہیں شفا عطا کر دے گا۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ جب وہ بادشاہ کے پاس گیا اور پہلے کی طرح اس کے پاس بیٹھا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری بنائی کس نے لوٹائی ہے، یہ کیسے ہوا؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس وقت تک اسے اذیت دیتا رہا جب تک اس نے لڑکے کا پتہ نہ بتا دیا، یعنی وہ اس کو اذیت دیتا رہا، اس سے پوچھتا رہا کہ یہ لڑکا کہاں رہتا ہے، کس نے آپ کو ٹھیک کیا، ٹھیک ہے، کس نے آپ کا علاج کیا، اس لڑکے کا پتہ بتاؤ۔ تو صاف ظاہر ہے جب اس کو اتنی اذیت دی گئی تو اس نے لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور بادشاہ نے اسے کہا، اے بیٹے، تمہارا جادو جہاں تک پہنچ گیا ہے کہ تم مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیتے ہو، برس کے مریضوں کو تندرست کر دیتے ہو، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ کرتے ہو۔ اس لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا تو میرا اللہ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس وقت تک اسے اذیت دیتا رہا جب تک اس نے راہب کا پتہ نہ بتا دیا، یعنی اس پہ لڑکے پہ بھی تشدد کیا، اس پہ اذیت دی اور اس سے پوچھا کہ یہ تم کو یہ علم کس نے سکھایا، ٹھیک ہے۔ تو صاف ظاہر ہے اس کو اذیت دیتا رہا، اس مجبور ہو کر اس نے لڑکے نے
راہب کا پتہ بتا دیا، حالانکہ راہب نے اس کو منع کیا تھا کہ میرا پتہ کسی کو نہ بتانا۔ پھر راہب کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ راہب نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے آرے سے چیٹ کا 2 ٹکڑے درمیان سے اس کے اوپر اس کے سر پہ آرا چلا دیا اور اس کو درمیان سے چیٹ کا 2 ٹکڑے کر دیا راہب کو۔ پھر بادشاہ نے اپنے ساتھی کو بلایا، یعنی جو نبینہ ساتھی تھا اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے بھی آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا، یعنی اس نے اس کو بھی کہا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، چونکہ وہ بادشاہ خود خدائی دعویٰ کر رہا تھا، اس لیے اس کو یہ پسند نہیں تھا کہ لوگ یہ کہیں کہ ساری دنیا کا بادشاہ تو اللہ ہے۔ پھر بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس لڑکے نے انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا اس لڑکے کو پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے سمجھاؤ، اور اگر یہ اپنے دین سے نہ پھرے تو اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دو۔ لوگ اس لڑکے کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے تو اس لڑکے نے دعا کی، اے اللہ عز و جل، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ایک زلزلہ آیا اور وہ سب لوگ پہاڑ سے نیچے گر کر مر گئے۔ اس کے بعد وہ لڑکا بادشاہ کے پاس چلا گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا جو لوگ تمہارے ساتھ گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ لڑکے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے اور وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ تو بادشاہ نے پھر اسے اپنے چند ساتھیوں کے حوالہ کیا، یعنی اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا اور پھر دوسرے ساتھیوں سے کہا کہ اسے ایک کشتی میں سوار کر کے لے جاؤ اور سمندر کے درمیان میں جا کے اس کو پھینک دو۔ پہلے اس نے تجربہ کر لیا تھا کہ پہاڑ پہ لے کے جائے تو وہاں پہ زلزلہ آنے کی وجہ سے وہ بچ گیا، تو اب اسے سمندر میں لے جاؤ اور اسے سمندر کے درمیان میں سمندر میں پھینک دو۔ تو وہ لوگ اسے سمندر میں لے گئے تو وہاں اس نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کشتی فوراً الٹ گئی اور اس لڑکے کے علاوہ سب لوگ غرق ہو گئے اور وہ لڑکا بچ گیا۔ وہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس چلا گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ جو لوگ تمہارے ساتھ گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ تو اس لڑکے نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے اور ان کو غرق کر دیا۔ پھر اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا، یعنی تم مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکو گے جب تک میرے کہنے کے مطابق عمل نہ کرو، یعنی جو میں کہوں گا اسی طریقے سے تم مجھے قتل کر سکتے، ورنہ تم مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بادشاہ نے وہ عمل پوچھا تو لڑکے نے کہا تم ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کرو اور مجھے کھجور کے تنے پر سولی دو۔ سولی دینے کے بعد میرے ترکش سے ایک تیر نکال کر بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھے مارو، یعنی بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے جو کہ اس لڑکے کا اس غلام کا رب ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ اس نے کہا، لڑکے نے کہا کہ آپ اس طریقے سے پڑھو کہ بسم اللہ رب الغلام، یعنی شروع اس اللہ کے جو کہ اس لڑکے کا رب ہے۔ تو لڑکے نے کہا کہ یہ پڑھ کر آپ تیر چلاؤ، میرا اپنا تیر چلاؤ، مجھے مارو، اگر تم نے ایسا کیا تو وہ تیر مجھے قتل کر دے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور اس لڑکے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر کے تیر چھوڑ دیا۔ وہ تیر لڑکے کی کنپٹی میں پیوست ہو گیا۔ لڑکے نے تیر لگنے کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھا اور انتقال کر گیا، یعنی اس تیر سے وہ لڑکا انتقال کر گیا۔ تو جب لڑکا وہ انتقال کر گیا تو یہ دیکھ کر تمام لوگوں نے کہا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، یعنی سب لوگوں نے شور مچا دیا تو سب لوگ مسلمان ہو گئے، اس پہ ایمان لانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بادشاہ کو جب اس واقعے کی خبر دی گئی اور اس سے کہا گیا، لوگوں نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا
کہ جس سے تم ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہی کچھ تمہارے ساتھ کر دیا ہے، اور تمام لوگ ایمان لے آئے ہیں. یعنی لوگوں نے ان کو یہ اشتعال دلایا کہ تم نے دیکھا کہ جس چیز سے تم بچتے ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہی کر دیا. اور افضل اس نے جی جو پڑھا کہ بسم اللہ رب الغلام، یعنی جو اللہ کے نام سے شروع جب کیا کہ اس نے اللہ کا نام لیا تو لوگوں نے ان کو یہ کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، تم نے تو دوسرے کو اللہ مان لیا. تو بادشاہ نے غصے میں آ کر گلیوں کے دہانوں پر خندقیں کھودنے کا حکم دے دیا. اس نے کہا کہ ہر گلی کے آخر میں خندقیں کھود دی جائیں، کھدائیاں کر دیں، نالیاں بنا دیں، ٹھیک ہے، کھائی بنا دیں. تو جب ان کی کھدائی مکمل ہو گئی تو پھر اس میں اس نے آگ جلوائی بادشاہ نے. پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے آگ میں ڈال دو. چنانچہ لوگ اس آگ میں ڈالے جانے لگے. یعنی اس بادشاہ نے جو حکم دیا کہ جو اپنے دین سے نہیں پھرتا اس کو آگ میں ڈالتے جاؤ، سب مسلمانوں کو آگ میں ڈال دو. چنانچہ لوگ اسے آگ میں ڈالے جانے لگے. تو بادشاہ کے کرندے ایک ایک کر کے ایمان والوں کو، جو بھی اس وقت جن لوگوں نے ایمان لائے تھے، مومنین تھے، ان کو آگ میں ڈالنا شروع کر دیا. وہ ایک ایک کو پکڑ کے لاتے اور اس میں پھینک دیتے، ڈالتے جاتے، اور باقی لوگ جو تماشائیوں کی طرح سارا منظر دیکھ رہے تھے. تو وہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تماشائیوں کی طرح. انہوں نے کرسیاں جو بھی بیٹھنے کی اس وقت چیزیں تھیں تو رکھ کے وہ دیکھتے جا رہے تھے اور خوشیاں مناتے تھے، واہ واہ کرتے تھے جب لوگ اس بادشاہ کے کرندے مسلمانوں کو وہاں اس کے اندر پھینک رہے تھے. تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ البروج میں یہ واقعہ کا کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ دیکھ رہا تھا اس وقت. اللہ تعالیٰ نے سورہ البروج میں بتایا کہ یہ خندق والے جو بھی کام کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا تھا، باخبر تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور ان لوگوں کا جرم صرف یہی تھا کہ انہوں نے ایمان قبول کیا اور ان کا کوئی جرم نہیں تھا، لیکن اس بادشاہ نے ان سب کو آگ میں جلا دیا. تو اس طرح سارے لوگوں کو وہ ڈالتے گئے اور آخر میں جہاں تک کہ ایک عورت آئی اور اس کی گود میں بچہ تھا. وہ ذرا جھجکی، اب صاف ظاہر ہے اس نے بچہ اٹھایا ہوا تھا. اب وہ دیکھنے لگی کہ میں معصوم بچے کو بھی آگ میں پھینکوں یا خود پہلے جاؤں یا بچے کو چھوڑ دوں. تو وہ اس میں جھجک رہی تھی، ڈر رہی تھی کہ میں کیسے چھلانگ لگاؤں اس معصوم بچے کو. تو معصوم بچے نے کہا اے ماں صبر کر اور جھجک نہیں، تو سچے دین پر ہے، تو چھلانگ لگا دے، ٹھیک ہے، تو بالکل نہ ڈر. تو اس معصوم بچے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ماں کو کہا کہ اے ماں صبر کر اور جھجک نہیں، کیونکہ تو سچے دین پر ہے. اور پھر وہ عورت اور بچہ جو ہے ان ماں کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا. تو یہ اس کا ذکر جو ہے مسلم شریف میں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سارا ذکر کیا ہے. امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں. شکریہ.